جو دنیا والے تمہیں دیتے ہیں، اور ایک وہ رزق ہے جو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ ایک وہ رزق ہے جو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ دیکھیے دلاتے ہم انسان ہی کے ہاتھوں سے ہیں، اوپر سے نہیں پھینکتے نہیں۔ بڑی یہ مخلوق، اس میں لوٹنے والے ہزاروں لوگ کہتے ہیں۔ کسی نے بتایا جی کوئی بندہ تھا، اس نے اسی کو کہا کہ یہ سونا ہے، میں دگنا کر سکتا ہوں اس کو، یہ پیسے ہیں میں اس کو دگنے کر سکتا ہوں۔ انسان ہے سادہ۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں؟ یہاں درویشی بھی عیاری، یہاں سلطانی بھی عیاری، یہاں ہمارے درویش بھی عیار، ہمارے سلطان بھی عیار۔ اے انسان، او اللہ کی مخلوق، او محمد مصطفیٰ کے امتیوں، او محمدیوں، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، اللہ کے حبیب کی مانو اور اللہ کی مانو، کائنات میں گردن اٹھا کے چلو۔ ان کی مانی تو تمہاری گردن کوئی جھکا، اور اگر ان کی نہ مانی تو بش ہو کہ اوباما ہو، تمہاری گردن کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ رب جس گردن کو مروڑے وہ کسی سے اٹھتی نہیں ہے، اور رب جس گردن کو اٹھائے لیکن اس کے آگے جو گردن ہوتی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو میرے سامنے گردن جتنی رگڑے گا میں اتنا ہی اسے اٹھاؤں گا۔ ماتھا جتنا رگڑے گا اتنا ہی میں اسے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس کی پیشانی کو چمکاتا جاؤں گا، نور نکلتا جائے گا، کہیں سخاوت کی چمک اس کی پیشانی پہ آئے گی، کہیں گندگی اور غلاظت سے نجات، توبہ کی چمک اس میں اندر آئے گی، کہیں ذکر کی چمک اس کے اندر آئے گی، کہیں خیرات کی چمک اس کے اندر آئے گی، کہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بعد ایک آدمی کو جو مسرت حاصل ہوتی ہے اس کو دائمی کر دوں گا۔ جب آپ کسی بیوہ کو دیتے ہیں، جب کسی غریب کو دیتے ہیں، جب کسی طالب علم کی مدد کرتے ہیں، جب کوئی اسکول کھولتے ہیں کہ کسی جگہ لوگ علم کی روشنی سے دماغ روشن کریں، جب تم یہ کام کرتے ہو تمہارے دل اور دماغ سے کتنی لہریں اٹھتی ہیں۔ جب کوئی بھوکا تمہارے ہاں کھانا کھائے تمہیں کس قدر مسرت ہوتی ہے، اور اس مسرت کو اگر دائمی کر لو تو تمہارے چہرے پہ نگاہ بھی نہ ٹھہر سکے۔ یہ ہے پروردگار عالم کا حکم، اور یہ ہے میرا رب جو خود بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ لوگوں 60 سال کی عمر ہمارے پاس، ہماری ایوریج 45 ایئرز، جاپان میں بوڑھوں کی عمر 90 سال تک اور 100 سال تک ہو گئی ہے۔ اب وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، بوڑھے مرتے نہیں۔ ہمارے ہاں بڑھاپے کو بہت کم پہنچتا ہے بندہ، 45 ایئرز ایوریج ایج، اور اس کے بعد کی جو تمہیں 50-60 سال تک مل گئی وہ بونس میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ بونس میں ہے۔ اس میں کہیں تو کھانسے گا، کہیں تو چیخے گا، کہیں بچوں پہ کوڑے گا، کہیں گھر والوں کے ساتھ چیخے گا، کہیں دوسروں کے ساتھ ہوگا۔ وہ تیری اسی طرح گزرے گی، چونکہ تو نے بچپن میں خدا سے یاری نہیں لگائی، تو نے پھر جوانی میں بھی خدا سے دوستی نہیں لگائی کہ اب اکیلا ہوا ہے تو وہ تیرے پاس آ کے بیٹھے، اکیلا ہوا ہے تو وہ تیرے پاس آ کے بیٹھے اور اس سے بات کرے اور اس سے دل بہلائے، اسے یاد کرے۔ وہ گر تو نے سیکھا نہیں، سیکھ چج کوئی یار منا مندا۔ وہ چج سیکھا نہیں کسی سیکھنے والے سے، بیٹھا تجھ سے گیا نہیں، سکون تجھے ملا نہیں،
دنیا کے غلیظ دوستوں نے تجھے اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا. جب تک تیری جیب میں مال تھا تجھے اپنے پاس رکھا. جب تک تیرے چہرے پہ حسن تھا تجھے اپنے ساتھ رکھا. جب تک تیرے پاس صحت تھی اپنے پاس رکھا. اب جب بیمار ہوا تجھے خدا کے کھاتے میں ڈال دیا. پھر انتظار کر رہے ہیں کہ کب جان چھوٹے اور ہم ٹلیں. او خدا کے بندو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے؟ نہیں ہے؟ یہ حقیقت روز و شب تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ یہ حقیقت تمہارے گھروں میں نہیں بیتتی؟ تمہارے خاندانوں میں نہیں بیتتی؟ خدا سے ابھی لو لگا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ اس سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں تو مان گیا. انسان تیری قیامت مت سمجھ کے بعد میں کہیں شروع ہوگی. وہ جس دن تیری جلد کا رنگ بدلا تیری قیامت شروع ہو گئی. جس دن تیری آنکھ میں موتیا اترا تیری قیامت شروع ہو گئی. جس دن تیرے دانت گرنے شروع ہوئے تیری قیامت شروع ہو گئی. جس دن تیرے بال سفید ہونا شروع ہوئے تیری قیامت شروع ہو گئی. قیامت بالوں کیا سیاہی سے سفیدی میں بدلنا. ایک کی موت ہے دوسرے کی حیات ہے. تیرے دانت موتیوں جیسے گئے. آنکھیں پہلے وہ تھی کہ جن میں چمک تھی، جن میں شاہی جیسی چمک تھی، اور اب تیری وہ آنکھ کس کام کی؟ اس میں نہ روشنی رہی، نہ چمک رہی، نہ خوبصورتی رہی. اس میں یبوست طاری ہو گئی، اور بدعملی، بد کرداری، بے عبادتی، ذکر اللہ سے غافل زندگی نے اس کی چمک چھین لی. اللہ کا دوست جوں جوں آگے بڑھتا ہوتا ہے اس کے اندر نئی سرت پیدا ہوتی ہے، چونکہ وہ اپنی روح سے جدا ہو کر روح اللہ میں ملتا جا رہا ہے. توبہ کرو، نہ فرعون بنو، نہ شداد، نہ نمرود بنو، نہ حامان. تم کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، تم کچھ نہیں. ہم کوئی بھی ہیں، ہم کچھ نہیں. سب کچھ ہمارا اللہ ہے، اور سب کچھ ہمارا اس کا نبی حبیب ہے، اور سب کچھ ہمارے وہ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں. توبہ بہترین چیز ہے. توبہ بہترین چیز ہے. توبہ بہترین چیز ہے. توبہ بڑھاپے میں تمہیں تنہائی سے بچاتی ہے. توبہ بڑھاپے میں تمہیں بیماریوں سے بچاتی ہے. توبہ کے الفاظ میں وہ ساری انرجی سمیٹ کر رب نے رکھ دی ہے جو تمہیں صحت مہیا کرتی ہے. حضور نے فرمایا میں دن میں نبی ہو کر 70 بار استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پروردگار مجھے اور آپ کو زندگی میں اپنی معرفت عطا فرمائے. من کان فی ہذہ الاعمی وہو فی الاخرۃ اعمی. جو یہاں نہ پہچان سکا وہ آگے بھی نہیں پہچان سکے گا. جو یہاں اندھا رہا وہ آگے بھی اندھا ہوگا. یہاں آنکھ کا اندھا نہیں، یہاں دل کا اندھا پن ہے. دل کے اندھے پن کو دور کرنے کے لیے فرائض کی پابندی کرو. موٹی بات، فرائض سے غافل مت ہو جاؤ. اللہ نے جو نماز تم پہ فرض کی ہے اسے ادا کرو. اگر توفیق مل جائے تو سنت ادا کرو. اگر مزید قرب کی توفیق ملے تو نوافل بھی ادا کرو.